سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا ذوق محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر آقا کریم علیہ السلام کے بارے عزت مآب عالی جناب پیر طریقت برادر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ مجدیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، مقتدر علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، میری قابل قدر احترام ماؤں بہنوں معزز خواتین، میں اپنے لیے بہت بڑی خوش قسمتی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب نے آقا کریم علیہ السلام کے مقدس نام پر محفل کو سجا کر ہمیں میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ان کی مہربانی ہے، عنایت ہے، کرم ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے، پاک پروردگار یہ باغ سدا بہار رہے۔ جب آپ تشریف لائے اس پاکیزہ محفل میں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا یقیناً جس میں حسین و جمیل چہرے، جن کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی، مصطفیٰ کریم کی حسین سنت ان کے چہروں پہ سجا دی گئی، جو اپنے بالوں کو سوار کر گلیوں میں پھرا کرتے تھے، ایسی نگاہ ان پہ ڈالی ہے کہ حسین ان کے سر پہ عمامے سجا دیے ہیں۔ بچے بوڑھے جوان سب عشق و محبت کے نغمے آلاپ رہے۔ حضرات علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں، مولانا پروفیسر مسعود ہزاروی صاحب نے تاریخ کے حوالے سے صوفیاء کرام کا کردار سرزمین پاک و ہند میں ہے، اس حوالے سے گفتگو فرمائی، اور میرے عزیز محترم علامہ محمد فیصل صاحب نے، فیصل نقشبندی صاحب نے آقا کریم علیہ السلام کی محفل میلاد کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی سے بڑا مدلل خطاب فرمایا، اور پھر جہاں بچوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حسین عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ برطانیہ اور یورپ میں ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم جس کی بنیاد قبلہ حضرت صاحب نے رکھی ہے، مین کائنڈ، جو نہ صرف یورپ میں بلکہ امریکہ، پاکستان، پوری دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت میں شب روز مصروف عمل ہے۔ اس کے پریزیڈنٹ عزیزم راسب صاحب نے اس کی افادیت پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ہماری اس محفل کے نقیب جناب قاری سلیم شہزاد صاحب اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے چند لمحے اپنی گزارشات اس حوالے سے کرنی ہے کہ تھوڑی دیر بعد حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان نصیب الرحمن صاحب
بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ تشریف لائے میں نے مختلف مقامات پر ان کے حسین و جمیل خطاب کو سنا، بالخصوص بریڈ فورڈ کے اندر جو انہوں نے عقائد اہل سنت پر قرآن و سنت کی روشنی میں خوبصورت گفتگو کی، ابھی تک اس کی یادیں میرے دل میں وابستہ ہیں۔ نبی پاک کے عشق و محبت کے پیغام کو اس طرح اپنے آستانے کے حوالے سے بیان کیا کہ بیان تو وہ بریڈ فورڈ میں کر رہے تھے، لیکن حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روح عیدگاہ شریف میں داد دے رہی ہے۔ میں کسی تصنع بناوٹ سے حضرت صاحب کام نہیں لینا چاہتا۔ حضور پیر سیال خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت برکاتہ مداریہ ایک مرتبہ غریب خانے کا تشریف لائے، انہوں نے ایک بات کہی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سجادہ نشین دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے تو صاحب مزار جن کا وہ سجادہ ہوتا ہے وہ قبر سے نکل تک سینے تک کھڑے ہو کر باہر دیکھتے ہیں میرا بیٹا کر کیا رہا ہے۔ تو یہ صاحبزادہ صاحب نہیں بول رہے ہوتے، وہ خود بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نظر کرم ہے کہ وہ پیغام، کیونکہ انہوں نے جو پیغام دیا تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی جو بات مجھے بہت پسند ہے، ایک تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کا استقبال لبیک یا رسول اللہ کا یہ خوبصورت بینر لگا کے کیا کہ پورے پاکستان میں، لندن پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر خیبر تک یہ لبیک یا رسول اللہ کے جو نغمے لاپے جاتے ہیں، یہ پیر صاحب کی زندہ کرامت ہے۔ انہوں نے اس پیغام کو دیا، وہی پیغام آج یورپ میں اور امریکہ میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا پیغام بڑی محبتوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ذرا میرے ساتھ ایک مرتبہ آپ کہہ دیں گے یا رسول اللہ، میں کہوں گا لبیک لبیک یا رسول اللہ، پتہ نہیں ہے دفعہ لبیک یا رسول اللہ، تو کہیں کہ آواز عیدگاہ میں کہ وہ سن رہے ہیں، میرا کتاب ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کا مدینہ میں سن، طیبہ میں سن رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دوسری بات، حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں تو محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، نفرتوں کو مٹاتے ہیں، عقائد کی بات دھڑلے سے کرتے ہیں۔ صاحب دادا صاحب بھی حضرت صاحب، لیکن پیغام محبتوں کا، نفرتوں کا نہیں۔ اس پیغام کو آپ آگے لے جاتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ میں اسے یہ پسند کرتا ہوں، آج مجھے بھی آپ نے مہربانی فرمائی، نواز دیا، ہماری کوئی پہچان نہیں دی، ہم ہر کسی سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن بڑی کھلی اور واضح بات ہے، ہمارے عقیدے پر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، نہ کیا ہے نہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ایک مشن ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں اور رب کریم کی نگاہ مصطفیٰ کی صدقے میں بہت نواز ہے، بہت نواز ہے، بہت نواز ہے۔ آپ ایک پیغام کو، محبتوں کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب آپ تشریف لائے تو مجھے ایک بڑی خوبصورت موضوع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ بات کر لیں اور کھل کے بات کریں۔ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی خوب زوروں پہ تھی، کئی غازی نامے کی آوازیں آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ آپ نے گفتگو کرنا ہے، میں نے کہا تعمیل میں نے کی اس وقت۔ آج الحمدللہ افواج پاکستان، مجاہدین اسلام ان دہشت گردوں کے قلع کما کے لیے جو آپریشن کر رہے ہیں، جو قدم اٹھا رہے ہیں، آج نہ صرف حضرت صاحب بلکہ پوری پاکستانی قوم جہاں کہیں بھی ہے وہ ان کے ساتھ قدم قدم کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی حضرت کے مشن کی طرف ایک بات آگے بڑھانے کے لیے آج کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے صدیقوں کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
سے باہر نکلے. جو ہی وہ اپنے گھر سے نکلے ادھر سے مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے باہر نکلے. سبحان اللہ. دونوں کا رستے میں ملاپ ہو گیا. مدینہ طیبہ ہے، وہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کس شہر کی قسم ہے جہاں آپ تشریف فرمائے. اگر آقا مکے میں تشریف فرمائے رب مکے کی قسمیں اٹھاتا ہے. اگر میرے آقا مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائے رب مدینہ کی قسمیں اٹھاتا ہے. دونوں کی ملاقات ہوئی. جناب سیدنا مولا کائنات جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ صدیق تیری عظمتوں کو سلام، تیرے مقام کو سلام، تیرے اثار و محبت کو سلام. فرماتے ہیں میرے بھائی علی جدھر آپ جا رہے ہیں میں بھی ادھر جا رہا ہوں. آپ کی اور میری منزل ایک ہی در مصطفیٰ ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں. دونوں آگے بڑھتے ہیں، کاشانہ نبوت پہ پہنچتے ہیں. جناب سیدنا مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. ذرا ادب کا اندازہ دیکھیے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے بھائی علی آپ تقدم ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیے. جناب مولا کائنات بولے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میرے بھائی میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بعد نہ سورج طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا جو ابو بکر سے افضل ہوگا. سبحان اللہ. میرے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ میں نے مردوں میں سے بہترین مرد کے نکاح میں خیر النساء عطا کی. اس لیے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. جناب سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جو آدم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کی زیارت کر لے. آپ فرماتے ہیں میں نے جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے نہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنی ہے وہ ابو بکر کے سینے کی زیارت کر لے. جناب علی فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کے سینے کی زیارت کر لے. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی بزرگی کو دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت موسیٰ کلیم اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف اور ان کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ اور ان کے ذوق کو دیکھنا چاہتا ہے، جو محمد کا اخلاق دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. جناب سیدنا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر کوئی پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. عطف غابی سے آواز آئے گی، میرا رب فرمائے گا کہ اے ابو بکر اپنے محبوب حبیب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. جناب سیدنا مولا کائنات عرض کرتے ہیں آپ دروازہ کھولیں. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حنین کے دن اور خیبر کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک نے آپ کو کھجوروں اور دودھ کا تحفہ پیش کیا تھا، اس لیے آپ دروازہ. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے بھی سنا ہے کہ قیامت کے دن فربا سواریاں آ رہی ہوں گے، اس پہ آپ سوار ہوں گے. اور مجھے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور میرے محل کے درمیان علی کا محل ہوگا. جناب علی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی ابو بکر ہم سے گزر کے چلے جاؤ.
دروازے سے آواز آ رہی ہے، تم ادھر سے گزر چلے جاؤ۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ آخر میں جب ان کی گفتگو بڑی لمبی حدیث سے بڑھتی ہے، غیب دان رسول اندر سن رہے ہیں، جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ کے دو محبوب صحابہ باہر کھڑے آپس میں بڑے حسین گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بہت شانیں بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مناقب، ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ذرا آپ باہر آئیں اور ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے نبی مسکراتے ہوئے آئے، میرے کریم آقا رحمت للعالمین کا شانہ نبوت سے باہر نکلے، میرے نبی نے ابو بکر کے ماتھے کو بھی چوم لیا اور علی کے ماتھے کو بھی چوم لیا۔ چومنے کے بعد میرے نبی کا ارشاد بھی سن لیجئے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جن محبتوں کا تم نے تذکرہ کیا آپس میں، یہ آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور جو تم ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، اگر جتنے درخت ہیں، جتنے سمندر ہیں، وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور جو دنیا زمین کے اندر رہنے والے ہیں یہ سارے لکھنا شروع کر دیں، جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بن جائے، جتنے سمندر ہیں وہ سارے ان کی سیاہی بن جائے، جتنے درخت ہیں ان کی کلمے بن جائیں، پوری دنیا کے اندر رہنے والے سارے انسان لکھنا شروع کر دیں، اور جب تک وہ لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے، تمہارے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ صاحب تشریف لاتے ہیں، یہ محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، یہ نبی پاک کی عظمتوں کو اجاگر کرتے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ تشریف لا کر نبی پاک کی اہل بیت پاک، نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں وہ تو بڑے ہیں، حضور کے صحابہ بڑی شان والے ہیں، سارے محبت سے کہہ دو، نبی پاک کے صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، نبی پاک کی آل کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ اولیاء اکرام جن کا فیضان آج پوری دنیا کے اندر جاری ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے جس کے ساتھ ان کی نسبت ہو جائے اس کی بھی عزت کرتے ہیں، ہمیں بھی جو نوازتے ہیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں۔ یہ قاری واجد حسین صاحب نے نبی پاک کے عشق کی بات کی، وہ خود داد دے رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ان کی بات نہیں، یہ مدینہ والے پاک آقا کی بات ہو رہی ہے، یہ مدینہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، پاک مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جھوم جھوم کر اس شہر پاک کی باتیں، اولیاء اکرام کی باتیں، مسلک کی باتیں، اور پھر میرے عزیز راسب صاحب نے جس انداز سے مین کائنڈ کے حوالے سے گفتگو کی، ذرا ایک چھوٹی سی بات فرما لیجیے، اس کے بعد میں اجازت کا طالب ہوں گا۔ آج ہر طرف افراتفری کا سما ہے، کوئی کس میں معاملے میں اٹکا ہوا ہے، کوئی کس میں، کاش کہ ہم نبی پاک کے صحابہ کے نظام کو ذرا آئیے مدینہ طیبہ میں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول کا وقت، امیر المومنین رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے میں آپ کے مین کائنڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، گشت کرتے کرتے ایک گھر کے باہر جب آپ کھڑے ہوئے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ بڑی دیر کھڑے رہے، دروازہ آسا سے کھٹکھٹایا اور کہا بہن اس بچے کو سلاؤ، یہ رو رہا ہے، یہ عمر تیری عظمتوں کو سلام۔ ایک بچہ بھی رو پڑے تو عمر بے قرار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر گئے، پھر وہ بچہ رو رہا ہے، گشت کرتے کہا بہن معاملہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے، وہ بیمار ہے، تکلیف ہے؟ کہا بیمار بھی نہیں، تکلیف میں بھی نہیں۔ دراصل عمر فاروق نے امیر المومنین نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے، ماں اس کا دودھ چھڑاتی ہے، تو اس وقت اس کا وظیفہ شروع ہوتا ہے، میں بہت ہی مجبور خاتون ہوں اور اس کا وظیفہ ابھی عمر نہیں تو میں پہلے دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ امیر المومنین جاری کر دیں، میں نے دودھ چھڑا دیا ہے۔
صبح جناب امیر المومنین نے جا کر اسی وقت ایک نیا آرڈیننس نافذ کیا کہ آج سے جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے 100 درہم اس کے جائے وظیفہ مقرر کر دیا، اور جو وہ بڑا ہوتا جائے گا. ہم بڑے خوش ہیں کہ سوشل سیکورٹی کے نظام کے اندر چائلڈ بینیفٹ. کبھی سوچا ہے آپ نے یہ چائلڈ بینیفٹ کی ابتدا کس نے کی؟ یہ اسلام کا وہ مکمل اور پاکیزہ نظام ہے جو حکومتیں نہیں کر سکتی، وہ مین کائنڈ نے وہ بیڑا اٹھا لیا اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے. لاسٹ ٹائم حضرت صاحب کی ایک محفل میں ہاؤس آف لارڈ میں حاضر ہوا، والحمدللہ آپ نے تمام سفارت ممالک کے سفیروں کو بلایا، لارڈ کو، ایم پیز کو. الحمدللہ وہاں بہت جا کر خوشی محسوس ہوئی کہ آپ کا پورا خاندان اس سمت میں اپنا وقت لگا رہا ہے اور وقت دے کر ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں سمیت اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ اگر ام المومنین اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جا کر ایک ایسی عورت جو درد ذہن میں مبتلا ہے، اس کی ڈیلیوری کا وقت اپنی بیوی کو ساتھ لے جا کر اس کو شیئر کراتے ہیں اور پھر انہیں ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ تو امیر المومنین ان کی عالیہ بھی ساتھ گئی، ان کو بھی ثواب ملا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب قبلہ اس مشن میں بھی شب و روز، اور پھر آپ کو ماشاءاللہ راسل صاحب جیسے نوجوانوں کی ایک ٹیم مل گئی جو اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے. اللہ رب العزت حضرت صاحب کے اس پاکیزہ مشن کو سدا بہار اس پاکیزہ مشن کو کامیابی و کامیابی. ایک مرتبہ پھر حضرت بہت ہی مشکور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا. یہ آپ کا اپنا سینٹر ہے، جب تشریف لائیں جس وقت ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انتہائی خوبصورت